وما تناکر منہا اختلفا، جو وہاں جس کی منکر تھی وہ یہاں بھی اختلاف کرتی ہے، جو وہاں جس کے قریب تھی یہاں بھی اس کے قریب ہے، جو وہاں جس سے دور تھی وہ یہاں بھی اس سے دور ہے۔ ہم کروڑ بار، ارب ہا خرب ہا بار اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم تیرا شکر ہے جب تو نے ہماری روحوں کو بنا کے رکھا، کسی کی روح آستانہ عالیہ بارو شریف رکھ دی، کسی کی روح سواق شریف رکھ دی، کسی کی روح موسیٰ زئی شریف رکھ دی، کسی کی روح کو کرما والا شریف ان اولیاء کے قریب رکھ دیا، کسی کی روح کو شرپور شریف والے ولیوں کے قریب رکھ دیا، کسی کی روح کو سرہند شریف رکھ دیا، کسی کی روح اجمیر شریف رکھ دی، کسی کی روح بغداد شریف رکھ دی، اور پھر کسی کی روح مدینہ طیبہ حضور کے قریب رکھ دی۔ جو روح جس کے قریب ہے وہ اسی کا تذکرہ کرتی ہے۔ اور اگلی بات سنیں گے تو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے، جس سے اظہار محبت کرتا ہے، یعنی جس کے نعرے لگاتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، المرء مع من احبہ، جو یہاں جس سے پیار کرتا ہے وہ حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جو کسی ڈاکٹر سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا، جو کسی پروفیسر سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا، جو کسی انجینئر سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا، جو دنیا کے کسی سیاسی وڈیرے سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا۔ پر رب کعبہ کی قسم جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کے ساتھ اٹھیں گے، جو بارو شریف سے پیار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر سواق شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، یہ نسبت والوں کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب حشر کا دن ہوگا تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ حوض عطا کرے گا، لیکن جو سب سے بڑا حوض ہوگا نا، حوض کوثر، وہ اللہ کریم مجھے ہی عطا کرے گا۔ حضور کو حوض کوثر جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضور نے فرمایا دائیں طرف ملک یمن، بائیں طرف ملک شام، دور دور۔ حضور نے فرمایا ملک یمن سے لے کے ملک شام تک میرے حوض کوثر کی ایک سائیڈ ہوگی۔ کیا ہوگا؟ گہرا کتنا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اگر ایک بندہ دوڑتا رہے صبح دوپہر شام 1 مہینہ دوڑتا رہے، میرے حوض کوثر کی ایک سائیڈ پوری نہیں ہوگی، اور اس کی 4 سائیڈیں ہوں گی، یعنی قائمہ زاویہ ہوگا مربع شکل میں، اور وہ گہرا بھی اتنا ہی ہوگا، گہرائی بھی اتنی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑی دعوت ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آئے بات؟ ایک تو وہ ہے نا جو کہتے ہیں کہ بس وہ ادھر ٹمبے ہی پڑھنے ہیں، ڈنڈے پڑھنے ہیں، اور یہ اتنا بڑا جو حوض کوثر ہے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اتنا بڑا پانی کا اتنا بڑا حوض یہ رب نے بنایا کس کے لیے ہے؟ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور یہ اتنا بڑا جو حوض ہے اس پہ پانی پینا کیسے ہے؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے اعزاز میں جنت کے کوزے پیالے میرے حوض کوثر پہ سجوا دے گا۔ فرشتے کوزے رکھیں گے۔ حضور وہ پیالے کتنے ہوں گے؟ پوچھنے والوں نے بھی کمال کر دیا، بتانے والے نے بھی کمال کر دیا۔ حضور وہ پیالے کتنے ہوں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا جو میرے حوض کوثر پہ پیالے رکھے جائیں گے، اللہ کریم نے آسمان پہ اتنے تارے نہیں سجائے جتنے میری امت کے اعزاز میں حوض کوثر پہ پیالے سجا دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا مجمع ہوگا۔ یہ آسمان کے تاروں کی طرح بکھری ہوئی قوم، مشرق مغرب شمال جنوب، نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ وہ یہ اتنی بڑی جماعت کون سی ہے؟ وہ جن سے
टांगे की सवारियां पूरी नहीं होती, ये वो जमात तो नहीं हो सकती ना। इसका मतलब है ये कोई बहुत बड़ी जमात होगी। हजरत हमें नहीं पता ये तारों की तरह बिखरी जमात ये कौन सी है। मैंने कहा अगर समझ ना आए तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बाहर निकल के देख लेना, मशरिक मगरिब शिमाल जनूब में हर तरफ तुझे झंडे उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह और सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते। ये आशिकाने रसूल हैं, हौज़े कौसर पे बाद में आएंगे। रब्बे काबा की कसम इनके लिए प्याले पहले से जाने हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही रसूल की उम्मत होगी, सरकार को मानने वाले, वलियों को मानने वाले, नबियों को मानने वाले, इनकी निस्बतों का इकरार करने वाले। और फिर एक पैगाम यहाँ ये भी दे दूं, अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आका, आपकी उम्मत में फिर सबसे पहला प्याला हौज़े कौसर का किसे पिलाया जाएगा? क्या दे जरा सुभान अल्लाह। हजूर आपकी उम्मत में सबसे पहला प्याला किसे पिलाया जाएगा? मेरे सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे पहला हौज़े कौसर का जाम जिस हस्ती को नसीब होगा उस हस्ती का नाम हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक है। सरकार से पूछा गया खिसालुल खैर सलासमियतुन व सित्तून खसला, मेरे सरकार ने फरमाया जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छे खसाइल हैं, अच्छे अखलाक हैं, वो 360 हैं। कितने हैं? एक नेकी भी रब ने किसी को दे दी और वो एक खूबी पे सारी जिंदगी डटा रहा तो हुजूर फरमाते हैं वो एक खूबी उसे क़यामत वाले दिन जन्नत में ले जाएगी। ये भी बारू शरीफ का पैगाम है, किसी आम आदमी को जो सुन्नी हो, सुन्नी उसके अंदर कहीं कोई कोताही हो तो उसको बुरा ना कहो। एक ऐब देखकर, हो सकता है उसमें कोई दूसरी खूबी हो, कोई कमाल हो, तुम एक तरफ देख रहे हो और उलमा के बारे में तो खास तौर पे। तो हुजूर फरमाते हैं 360 अच्छी खूबियां हैं अखलाक हसना, एक भी किसी को मिल गया तो वो जन्नती। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और हाथ बांध के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये आजिज़ी देखिए, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया है और आजिज़ी देखिए, अफ़ी अहदुम मिनहा या रसूल अल्लाह। आका उन 360 में से कोई एक आधी खूबी मुझ में भी है, एक आधी खूबी। मेरे सरकार ने फरमाया कुल्लु हाफिका या अबा बकरी, ऐ सिद्दीक़ अकबर मेरी उम्मत में तू वो है जिसको रब ने 360 की 360। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शाने सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शाने सैयदना सिद्दीक़ अकबर। यही फिक्रे मुजद्दिद पाक है, यही दर्से मकतूबात शरीफ है। इमाम रब्बानी लिखते हैं मकतूबात शरीफ में, कल हश्र के मैदान में जब पूछा जाएगा हजूर जन्नत में सबसे पहला कौन जाएगा, मेरे सरकार ने फरमाया उस हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। हजूर जन्नत के 8 दरवाजे हैं, कौन है जिसको जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा? यानी नमाज वाला गेट कहे हजूर इधर से आओ, मेरी तकरीर इख्तिताम पे जा रही है, बड़ी तवज्जो से। नमाज वाला गेट कहेगा हजूर मुझे शरफ बख्शो, रोजे वाला कहेगा हजूर मुझे शरफ बख्शो, हज वाला कहेगा हजूर इधर से कदम रंजा फरमाएं, ज़कात वाला कहेगा हजूर मुझे शरफ बख्शे। हर गेट खुद तर से हजूर कोई आपकी उम्मत में ऐसा भी है, सही बुखारी की हदीस है, मेरे सरकार ने फरमाया अर्जू अन तकून मिनहुम या अबा बकरीन, ऐ अबू बकर सिद्दीक मेरी उम्मत में तू वो है जिसको जन्नत का हर दरवाजा खुद तर से। और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, ये भी एक तोहफा है, ये बरकत है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, फैजान मुजद्दद पाक है, हजरत मुजद्दद पाक फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला जन्नतियों की पहली दावत करेगा। किस शय से करेगा? वो हौज़े कौसर वाला आबे कौसर तो आपने सुन लिया। किस काम से करेगा पहली दावत, किस शय से करेगा? अल्लाह करीम की जाते हुए कहा जब पहली दावत फरमाएगा जन्नतियों की, तो ये भी गैब की बात है ना। सरकार ने दुनिया में बता दिया, हुजूर ने फरमाया मछली की कलेजी का गोश्त होगा जिससे अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों की पहली दावत फरमाएगा। तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो जब जन्नती जन्नत में जलवागर होंगे और अल्लाह करीम का दस्तरखान सजेगा
اور اس پہ پلیٹیں لگیں گی. تو حضور ذرا یہ بھی بتا دیجئے، آپ نے مینیو تو بتا دیا کہ مچھلی کی کلیجی کا گوشت، حضور یہ بھی بتا دیں سب سے پہلی پلیٹ کس کے آگے رکھی جائے گی؟ سب سے پہلی پلیٹ. یہ سچا عقیدہ ہے جو سرہند شریف سے ہوتا ہوا، بریلی شریف سے چلتا ہوا، بارو شریف تک آ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ایران کی طرف سے نہیں آیا، یہ مدینہ طیبہ کی طرف سے آیا ہے. میرے سرکار نے فرمایا جنت کے اندر سب سے پہلی پلیٹ رب کی طرف سے جس ہستی کو عطا کی جائے گی، میرے اس غلام کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. اور پیچھے کوئی گل رہ گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کی سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا، جس کی سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ. اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حقدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حقدار مصطفیٰ دا. اور جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سن، اج بھی رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا، اج بھی رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا. اور آخری شعر صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے، بھئی صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے، بھئی طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا، طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ. میں وہ اپنی گفتگو اختتام پہ لے کے جا رہا تھا کہ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس جب کیس پیش کیا گیا، حضور مہربانی کریں، تو سرکار مسکرائے. یہ مسکراہٹ سے ہم اس طرف نکل گئے، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا تھا، بات پتہ کیا ہوئی تھی؟ حضور نے فرمایا کیا جتنا مال حارث تیرے پاس تھا تو سارا لے آیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں سارا ایک رتی بھی نہیں چھوڑی، اتنا سا ایک رتی وہ بھی نہیں میں نے چھوڑی، جتنا مال تھا گھر میں، جتنا مال تھا میرے پاس سارا لے آیا. تو حضور نے فرمایا، تبسم فرمایا، اور حضور نے فرمایا وہ جو وادی عقیق میں پہاڑ کے پیچھے جو 2 اونٹ چھوڑ کے آیا ہے وہ کس کے ہیں؟ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے. وہ جو 2 اونٹ ادھر چھوڑ کے آیا ہے وہ کس کے ہیں؟ جب حضور نے یہ فرمایا نا تو حارث جو ہے وہ کانپ گیا، کہنے لگا حضور مجھے معافی دے دیں، میں تو دنیا کا بادشاہ سمجھ کے آیا تھا، ادھر تو بات ہی کچھ اور ہے. میں ابھی جاتا ہوں گھوڑے پہ، ابھی جاتا ہوں، ابھی میں لے کے آتا ہوں. وہ اونٹ 2 میں نے واقعی کھڑے کی، ابھی لے کے آتا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں بیٹھو، ہم تیرے وہ 2 اونٹ بھی دیکھ رہے ہیں جو گھر میں تو مال چھپا کے آیا ہے، ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب یہ بات کی نا، کہنے لگا حضور میرے غلام ادھر ہی ہیں، میرے بندے مجھے گھوڑا دے دے، میں جلدی جلدی آتا ہوں، مجھے پتا ہے گھر والا بھی آپ کی نظر میں ہے، میں وہ بھی لے آتا ہوں، یہ 2 اونٹ بھی لے آتا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا چھوڑو مال کو، اب ہے رحمت مصطفیٰ. جب کوئی پکارے تو اس وقت ہے النبی الملاحم. اب دشمن قدموں میں آ جائے، اب ہے رحمت مصطفیٰ. میرے سرکار نے فرمایا چھوڑو. حضور نے فرمایا حضرت ثابت بن قیس سے، ثابت یہ پرچی مجھے دے، جتنا مال تو نے پرچی پہ لکھا ہے یہ سارا میں تجھے دیتا ہوں، اس کی بیٹی کو ویسی دے آقا. رحمت اس کو ویسی چھوڑ دو. اور حضور نے فرمایا اپنا یہ مال بھی اٹھا لو، یہ غلام بھی اٹھا لو، یہ بکریاں بھیڑے یہ بھی، وہ جو 2 اونٹ ادھر باندھ کے آئے وہ بھی لے جا، جو گھر ہے وہ بھی لے جا، جو ادھر لے کے آئے یہ بھی لے جا.
اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جا۔ اچھا اب اس نے اپنی بیٹی کو لیا، حضور کا شکریہ ادا کیا، اپنے غلاموں سے کہا بھائی مال اٹھاؤ، حضور نے بڑی مہربانی فرما دی، کرم کر دیا۔ اپنی صاحبزادی کو لے کے جب مسجد نبوی شریف کے گیٹ پہ پہنچا نا، اب یہ بات اس سے بھی دلچسپ ہے، لطف والی ہے، ایمان تازہ کر دیتی ہے۔ گیٹ پہ جب پہنچا نا تو وہ جو ان کی صاحبزادی تھی نا جناب برہ، بیٹی نے اپنے باپ کے دامن کو پکڑا اور کہنے لگی ابا جی آپ کا راستہ ہے وہ، آپ جائیں ادھر، انی اختار اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا ہے، میں نہیں جاؤں گی، میں ادھر مسجد نبوی شریف میں حضور کی خادمہ بن کے رہوں گی، میں تیرے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی۔ اگر تمہارے قبیلے میں دشمن کی کوئی بیٹی آ جاتی تم اس کا کیا حشر کرتے؟ حضور کے غلاموں نے بھی مجھے عزت دی ہے اور سرکار نے اتنی کرم نوازی فرمائی ہے، میری قیمت بھی اپنی جیب سے عطا کر دی اور تمہارا جو مال تھا وہ بھی حضور نے ویسے ہی واپس کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عطائے مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ۔ اچھا جب وہ بیٹی واپس پلٹی نا، واپس مڑی، اس نے کہا بھائی میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، بس میں نے دیکھ لیا ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ اقدس میں واپس آئی تو وہ جو باپ تھا نا اب اس کو بھی سمجھ آ گئی، وہ بھی واپس پلٹا۔ پہلے کچھ اور تھا، جب واپس پلٹا تو حضرت حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تھے، پلٹتے ہی حضور کے قدموں میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا، یہ میری صاحبزادی، ان کے قلب میں جو آپ نے ایمان کی شمع روشن کی ہے، نگاہ کرم کر کے مجھے بھی کلمہ طیبہ پڑھا دیجیے۔ میرے سرکار نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھایا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا اب تم جاؤ، اب تم مسلمان ہو چکے ہو، ایمان کی دولت بھی مل گئی ہے، اب جاؤ۔ وہ کہنے لگے حضور میں تو چلا جاتا ہوں، میری بیٹی نہیں جائے گی، مجھے پتا ہے یہ واپس نہیں جائے گی۔ حضور نے فرمایا اچھا تم چاہتے کیا ہو؟ عرض کی حضور آپ نے اتنی بڑی کرم نوازی کر دی، ایک مہربانی اور کر دیں۔ میں کیا چاہتے ہوں؟ حضور یہ ادھر خادمہ بن کے کام کرے گی، نوکر بن کے، میں قبیلے کا سردار ہوں، آپ سارے جہانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیں، یہ ام المومنین بن کے رہے، حضور کے گھر میں رہے، عزت و وقار سے رہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ہمیں تمہاری یہ خواہش بھی قبول ہے۔ میں پوری وجاہت کے ساتھ، پورے مان اور ناز اور وقار کے ساتھ میرے سرکار ان کے ڈیرے پہ گئے، بارات لے کے گئے، انہیں بیاہ کے اپنے گھر لائے، اور جب اس بی بی کو لے کے اپنے گھر آئے تو سرکار نے ان کا نام برہ سے بدل کر حضرت جویریہ رکھ دیا۔ یہ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی وہ رفیق حیات ہیں۔ حضور تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ سجدے میں ہیں، حضور نماز فجر پڑھا کے آتے ہیں تو یہ سجدے میں ہیں، حضور جب چاشت پڑھ کے آتے ہیں دوپہر کے وقت تو اس وقت بھی سجدے میں، اور ریاضت کر رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا جویریہ تم بڑی عبادت کرتی ہو، تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں؟ وہ ایک جملہ تم پڑھ لو سارے دن کی اس طرح کی ریاضت سے افضل۔ حضور کرم نوازی فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ بعدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات عطا کیے، برکتیں عطا کی، اور ایک بات، ایک جملہ یہاں رہ گیا جو آج کے تناظر میں کرنا ضروری تھا۔ جب سرکار نے ان کو بیاہ کے اپنے گھر میں لے آئے نا، شادی ہو گئی، تو اگلے دن وہ جو 600 صحابہ کرام تھے نا، وہ جن کے گھر میں ایک ایک بندہ گیا تھا قیدی بن کے، وہ بات بھول تو نہیں گئے آپ؟ وہ جو 600 بندہ تھا نا، وہ صحابی رسول جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے، جن کے گھر میں وہ 600 قیدی تھے۔
وہ 600 صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے مل کر سرکار نے نہیں انہیں کچھ کہا تھا، کچھ نہیں فرمایا تھا. عشق اپنے رستے خود بناتا ہے. اکٹھے ہو کے انہوں نے میٹنگ کی اور مل کے کہنے لگے یارو پہلے بات اور تھی اب بات اور ہے. کہا کیسے؟ کہا پہلے تھے جنگی قیدی، دشمن کے قیدی تھے، پکڑ کے لائے تھے، کام کرواتے تھے، جانوروں کا چارہ ان سے کٹوا کے گھر میں لاتے تھے. پر یارو کل سے حضور کی شادی ہو گئی ہے ادھر، آپ وہ حضور کے سسرالی ہیں. پنجابی میں ہم کہتے ہیں حضور دے سورے نے، یعنی حضور کی شادی ادھر ہو گئی ہے. آپ وہ حضور کے اس اعتبار سے سسرالی رشتہ دار ہیں. اب ہم ان سے کام کرواتے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں کروائیں گے. 600 کے 600 صحابہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ سب کو آج ہی آزاد کرتے ہیں. سب نے وہ 600 قیدی آزاد بھی کر دیے اور ان کی بکریاں بھیڑیں یہ بھی ان کو واپس کر دی. کس وجہ سے؟ مصطفیٰ کی ایک نسبت کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. آج یہ نعرہ لگانا بڑا ضروری ہے، فتنوں کا دور ہے. آج کہتے ہیں صحابہ اکرام کے دل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کی بات تھی.